الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا نجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ و تعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نصر کی تفسیر کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سورہ نصر فتح مکہ کے حوالے سے نازل ہوئی، جس میں فتح مکہ کے حوالے سے باقاعدہ بشارت دی گئی اللہ کے رسول کو کہ مکہ فتح ہو جائے گا، اور فتح ہونے کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان اور اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے۔ اس سلسلے میں جو روایات میں بیان کیا گیا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔
روایت میں آیا ہے کہ لما نزلت هذه السورہ، جب یہ سورہ نازل ہوئی، قرأها علی اصحابہ، اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کے لیے اس سورہ کی تلاوت کی، ففرحوا واستبشروا، کیونکہ اس میں بشارت دی گئی تھی مکہ کے فتح ہونے کی، بہت سارے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی۔ تھوڑا سا ترجمہ شاید واضح کر دیا جائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد اور کامیابی پہنچے گی، آن پہنچے۔ ورأیت الناس، اور جب تم دیکھو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، رأیت الناس، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، فی دین اللہ، دین خدا کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یعنی اسلام قبول کر رہے ہیں، افواجا، فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ۔ فسبح، تو جب یہ صورتحال ہو تو پس تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بجا لاؤ۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، انہو کانا توابا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بیان کیا گیا کہ اللہ کی کامیابی اور خدا کی جب مدد پہنچے گی اور لوگ گروہ در گروہ دین خدا میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ ایک طرح کی بشارت تھی۔ ففرحوا، جب اس سورہ کو سنا تو ان اصحاب نے جنہوں نے اس سورہ کو سنا، اس بشارت کو سنا، تو وہ خوش ہوئے۔ وسمعها العباس، اور روایت میں ہے کہ عباس جو اللہ کے رسول کے چچا تھے، انہوں نے بھی اس سورہ کو سنا۔ فبکیا، تو اللہ کے رسول کے یہ چچا رونے لگے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ما یبکی کا یا ام، کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں سارے اس سورہ کو سن کر خوشی منا رہے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب لوگ فوج در فوج اسلام کو قبول کریں گے، اللہ کی نصرت اور کامیابی آنے والی ہے، اور آپ رو رہے ہیں اے چچا۔ فقال، تو جناب عباس نے کہا، اظن انہ قد نعت الیک نفسک یا رسول اللہ، کہ یہ اے اللہ کے رسول، میرا گمان یہ ہے کہ یہ سورہ آپ کی رحلت کی خبر دے رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر نمونہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نے جو کہا وہ صحیح کہا۔ اور مفسرین نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ جناب عباس نے یہ بات کیوں کہی، اس لیے کہ انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ گویا کہ اب جب اسلام پوری جگہ پوری طرح سے پھیل گیا ہے، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے رسول کا کام تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ جب تکمیل تک پہنچ گیا ہے تو گویا اب تکمیل کے بعد اب وہ صورتحال ہونی ہے کہ جس کے بعد اللہ کے رسول کو بھی، جیسے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، تو اب اللہ کے رسول بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ کے نازل ہونے پر اصحاب نے خوشی منائی، اور ادھر جناب عباس نے اس حوالے سے گریہ کیا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اب اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام شروع ہونے والے ہیں۔ اسی طرح روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال اول ما نزل علی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ امام فرماتے ہیں جو پہلی سورہ نازل ہوئی اللہ کے رسول کے اوپر وہ سورہ اقرأ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق تھی۔ وآخرہ، اور جو سب سے آخر میں سورہ نازل ہوئی وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ لما نزلت السورہ، جب یہ سورہ نازل ہوئی، کان النبی یقول کثیرا، اللہ کے رسول اکثر یہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے جب سورہ نازل ہوئی اس کے بعد؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی
انک انت التواب الرحیم، یہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لا یقوم ولا یقعد، نہ جب کھڑے ہوتے تھے، جب بیٹھتے تھے، ولا یجی ولا یذهب، جب جو ہے وہ جاتے تھے آتے تھے، تو یہ یعنی جانا آنا، کھڑا ہونا بیٹھنا یہ نہیں ہوتا تھا، مگر یہ کہ جب بھی کھڑے ہوتے بیٹھتے یا آنا جانا کرتے تو یہ کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے مسلسل یہ سورہ نازل ہونے کے بعد کہنا شروع کر دیا۔ فسألناہ عن ذلک، تو کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ اس طریقے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فقال انی امرت بہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ ثم قرأ، اور اس کے بعد اس سورہ کی تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، پس تسبیح کر، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کر، واستغفر، اور اس کے استغفار کر، اور اس سے استغفار کر، انہو کان توابا، کہ بے شک وہ تواب ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ باقاعدہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ اس سورہ کے فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ روایات موجود ہیں۔ مثلا اس سورہ کے پڑھنے کے حوالے سے جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے روایت ہے کہ حدیث میں آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأہا، جو اس سورہ کی تلاوت کرے، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو گویا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تھا۔ کہاں پر شریک تھا؟ مع رسول اللہ فتح مکہ، کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا تو وہ اس وقت اللہ کے رسول کے ہمراہ تھا، اللہ کے رسول کے شریک تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ تھا۔ تو جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہونے کا ثواب فتح مکہ کے موقع پر جو اصحاب کو حاصل ہوا، ویسا ثواب اسے بھی حاصل ہوگا کہ گویا وہ بھی اللہ کے رسول کے ہمراہ تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ یہ بیان کیا گیا کہ من قرأ اذا جاء نصر اللہ فی نافلۃ و فریضہ، جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا نافلہ نماز میں اور فریضہ نماز یعنی واجب نماز میں، نصرہ اللہ علی جمیع اعدائہ، اللہ تعالیٰ اسے اس کے تمام دشمنوں پر فتح یاب کرے گا۔ قد، اور اس کے بعد فرمایا وجاء یوم القیامت ومعہ کتاب ینطق، اور قیامت میں اس حالت میں وارد محشر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عہد نامہ ہوگا جو بات کرے گا۔ قد اخرجہ اللہ من جوف قبرہ، کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے نکالے گا، امان من جسر جہنم ومن النار، تو وہ قیامت میں اس حالت میں وارد محشر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عہد نامہ ہوگا جو بات کرے گا، خدا اسے اس کی قبر کے اندر سے باہر بھیجے گا اور وہ جہنم کی آنکھ سے امان نامے کے ساتھ ہوگا۔ یہ ترجمہ یہاں پہ تفسیر نمونہ میں بیان کیا گیا، وَمِن نَارٍ وَمِن ظَفِيرِ جہنم۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَلَا يَمُرُّ عَلَى شَيْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَرَهُ بِكُلِّ خَيْرٍ حَتَّى يَدْخُلِ الْجَنَّةِ، اور اس پر قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے وہ خیر کو ذکر کیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی صورتحال یہ ہوگی کہ جو شخص بھی اس سورے کو نافلہ نماز میں یا فریضہ نماز میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے حوالے سے فائدہ ہے، بلکہ روایت میں اور بھی بیان کیا گیا وَيَفْتَحُ لَهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ، اس کے لیے دنیا میں بھی اسباب خیر جو ہے وہ کھل جائیں گے، مَا لَمْ يَتَمَنَّى وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِهِ، اور ایسے اسباب خیر ہوں گے کہ جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے دل میں بھی نہیں آئے ہوں گے، ویسے وہ اسباب خیر اس کے لیے کھل جائیں گے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد کے حوالے سے
اس سورے کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اس سورے کی تلاوت کی جائے، سورے کی جو ہے وہ نماز فریضہ میں بھی یعنی واجب نماز میں بھی تلاوت کی جائے، اور اسی طریقے سے اس کی تلاوت نافلہ نمازوں میں بھی کی جائے۔ اب یہاں پر وہ روایات بھی ہیں جن روایات میں اس سورے کے حوالے سے وہ واقعات لکھے گئے کہ کس طریقے سے فتح مکہ ہوا۔ بس انہی میں سے ایک روایت کہ جسے تفسیر نمونہ میں بھی ذکر کیا گیا، آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول نے مکہ کے فتح کرنے کے لیے ایسی تیاری کی کہ مکہ والوں کو خبر نہ ہو، اور روایت میں یہ ہے کہ صرف ایک وہ واقعہ ملتا ہے کہ جس کے اندر حاطب بن ابی بلتہ نامی شخص نے جو ہے وہ خط لکھا، اور وہ خط چاہتا تھا کہ مکہ والوں تک پہنچ جائے، جس میں اللہ کے رسول کے حوالے سے ذکر ہو کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ حاطب بن ابی بلتہ والا واقعہ سورہ ممتحنہ کے اندر موجود ہے، کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اس شخص نے خط لکھا تھا اور ایک عورت کے ذریعے یہ خط بھیجا تھا، اور اللہ کے رسول کو خبر ہو گئی، اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ جا کر اس عورت کو سے خط لے کر آؤ، لیکن لوگ گئے اور جانے کے بعد اس عورت سے خط دریافت نہ کر سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ واپس آ گئے، اور اس وقت پھر امیر المومنین کو اللہ کے رسول نے بھیجا۔ اللہ کے رسول نے جب امیر المومنین کو بھیجا تو امیر المومنین اس عورت کے پاس پہنچے، اور پھر کس طریقے سے امیر المومنین نے یقین کے ساتھ کہا کہ تیرے پاس خط موجود ہے جو تو جو ہے وہ اپنے پاس چھپائے ہوئے، اگر تو نہ دے گی تو میں تیرا قتل کر دوں گا۔ اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب وہ امیر المومنین کی یہ بات کو سنتی ہے، جو روایت کا خلاصہ ہے، میں آپ کو اپنے زبان میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے بالوں کے درمیان سے اس خط کو نکالتی ہے جہاں پر اس نے بالوں کے درمیان چھپایا ہوا تھا، اور وہ خط پھر اللہ کے رسول لے کر پھر امیر المومنین لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کو خبر ہو گئی تھی، اور امیر المومنین جو ہے وہ بڑی تیزی سے وہاں پر گئے تھے اور اس خاتون کو جو ہے وہ روک لیا تھا اس خط کو پہنچانے کے حوالے سے۔ بہرحال پیغمبر اکرم نے مدینہ میں اپنا ایک قائم مقام مقرر کیا، اور ہجرت کے 8ویں سال ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو مکہ کی طرف چل پڑے۔ یہ 8ویں ہجری ہے، 8ویں ہجری، اور رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ ہے۔ پیغمبر اکرم نے راستے کے درمیان میں اپنے چچا عباس کو دیکھا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنا سامان مدینہ بھیج دیجئے اور خود ہمارے ساتھ چلیے، اور آپ آخری مہاجر ہیں، یعنی ہجرت کرنے والوں میں سے آپ آخری مہاجر ہیں جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ آخر کار مسلمان مکہ کے قریب پہنچ گئے، اور شہر کے باہر اطراف کے بیابانوں میں اس مقام پر جسے مر الزہران کہا جاتا تھا، اور جو مکہ سے چند کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، پڑاؤ ڈال دیا۔ یعنی مکہ کے قریب اللہ کے رسول نے جا کر اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا۔ رات کے وقت کھانا پکانے کے لیے وہاں آگ روشن کی گئی، یا موجودگی کا ثبوت دینے کے لیے۔ اہل مکہ کا ایک گروہ اس منظر کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ مکہ کے قریب سے کیسی روشنی آ رہی ہے، کہ کس نے آگ جلائی ہے۔ ابھی تک پیغمبر اور لشکر اسلام کے اس طرف آنے کی خبریں قریش سے پنہا تھیں، ان کو معلوم نہ تھا۔ اس رات اہل مکہ کا سرغنہ ابو سفیان اور مشرکین کے بعد دوسرے لوگ خبریں معلوم کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکلے۔ اس موقع پر پیغمبر کے چچا عباس نے سوچا کہ اگر رسول اللہ قہر آلود طریقے پر مکہ میں وارد ہوئے تو قریش میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے پیغمبر سے اجازت لی اور آپ کی سواری پر سوار ہو کر کہا کہ میں جاتا ہوں، شاید کوئی مل جائے تو اس سے کہوں کہ اہل مکہ کو اس ماجرے سے آگاہ کر دے تاکہ وہ آ کر امان حاصل کر لیں۔ عباس وہاں روانہ ہو کر بہت قریب پہنچ گئے۔ اتفاقاً اس موقع پر انہوں نے ابو سفیان کی آواز سنی جو اپنے ایک دوست بدیل سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے کبھی بھی اس سے زیادہ آگ نہیں دیکھی۔ بدیل نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ آگ قبیلہ خزاعہ نے جلائی ہے۔ ابو سفیان نے کہا قبیلہ خزاعہ سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہے، اتنا ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی آگ روشن کرے۔ اس موقع پر عباس نے ابو سفیان کو پکارا۔ ابو سفیان نے عباس کو پہچان لیا اور کہا سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ عباس نے جواب دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے
جو 10,000 مجاہدین کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ ابو سفیان سخت پریشان ہوا اور کہا آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ عباس نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، رسول سے امان لے لو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس طرح عباس نے ابو سفیان کو اپنے ہمراہ رسول اکرم کی سواری پر سوار کر لیا اور تیزی کے ساتھ رسول کی خدمت میں پلٹ آئے۔ جس گروہ اور جس آنکھ کے قریب سے گزرتے وہ یہی کہتے کہ یہ پیغمبر کے چچا ہیں جو حضرت کی سواری پر سوار ہیں، کوئی غیر آدمی نہیں، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر آئے کہ جہاں پر دوسرے خلیفہ موجود تھے۔ دوسرے خلیفہ کی نگاہ جب ابو سفیان پر پڑی تو کہا کہ خدا کا شکر ہے اس نے مجھے ابو سفیان پر مسلط کیا، اب تیرے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ وہ فوراً پیغمبر اکرم کی خدمت میں گیا اور جا کر ابو سفیان کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی، لیکن عباس وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ اے رسول خدا میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں بھی اسے امان دیتا ہوں، کل آپ اسے میرے پاس لے آئیں۔ اگلے دن جناب عباس اسے رسول خدا کی خدمت میں لائے تو رسول اللہ نے اس سے فرمایا اے ابو سفیان وائے ہو تجھ پر، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تو خدائی یگانہ پر ایمان لے آئے؟ یہاں روایت میں وہ بھی موجود ہے کہ وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ یہ ابو سفیان جب وہاں پر پہنچا تو سفارش کرنے کے لیے مختلف افراد کے پاس گیا اور مختلف افراد سے سفارش کو طلب کیا، تو اسی سلسلے میں وہ ام حبیبہ کے پاس بھی گیا تاکہ ام حبیبہ سے کہے کہ وہ اللہ کے رسول سے سفارش کریں۔ تو روایت میں ہے کہ فصحابہ لیجلس علی الفراش، جب وہ ام حبیبہ کے پاس گیا اور وہ بچھے ہوئے فرش پر بیٹھنا چاہا جس پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، فاحوط الی الفراش فتوتا، تو تیزی سے جناب ام حبیبہ نے اس فراش کو جو بچھا ہوا تھا اس سے سمیٹ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان اس پر بیٹھ جائے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ام حبیبہ حقیقت میں ابو سفیان کی بیٹی ہے، بیٹی نے اپنے باپ کو اس فرش پر اس فراش پر نہ بیٹھنے دیا کہ جس پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، تو ابو سفیان نے فوراً اپنی بیٹی سے کہا یا بنیا ارغبت بہذا الفراش عنی، کہ تم اس جو بچھائے ہوئے اس سمجھ لیں کہ بستر کو تم مجھ سے زیادہ محبوب رکھتی ہو کہ مجھے بیٹھنے نہیں دیا اور اس کو سمیٹ لیا؟ قالت نعم، جناب ام حبیبہ نے کہا کہ ہاں، ھذا فراش رسول اللہ، یہ وہ فراش ہے کہ جس پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے۔ ما کنت لتجلس علیہ وانت رجس مشرک، اور آپ اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کہ آپ ابھی تک مشرک ہیں اور ناپاک ہیں اس حوالے سے۔ تو ابو سفیان سفارش کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر گیا لیکن سفارش نہ ہوئی، یہاں تک کہ صورتحال یہ ہوئی کہ اگلے دن رسول خدا کی خدمت میں لایا گیا اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان وائے ہو تجھ پر، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے؟ اس نے عرض کیا کہ اے رسول خدا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اگر بتوں سے کچھ ہو سکتا تو میں یہ دن نہ دیکھتا۔ آپ نے فرمایا کیا وہ موقع نہیں آیا کہ تو جان لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابھی اس بارے میں میرے دل میں کچھ شک و شبہ موجود ہے۔ لیکن آخرکار ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں میں سے 2 آدمی مسلمان ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عباس سے فرمایا ابو سفیان کو اس درے میں جو مکہ کی گزرگاہ ہے لے جاؤ تاکہ خدا کا لشکر وہاں سے گزرے اور یہ دیکھ لے، یعنی باقاعدہ اللہ کے رسول نے اسے اپنے لشکر کو دکھایا۔ عباس نے ایک مرتبہ عرض کیا ابو سفیان کو کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ ابو سفیان ایک جاہ طلب آدمی تھا، ظاہر ہے کہ وہ امتیازی حیثیت چاہتا تھا۔ عباس نے اس سلسلے میں سفارش کی تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہوگا، اور جو شخص مسجد الحرام میں پناہ لے گا وہ بھی امان میں ہوگا، اور جو شخص اپنے گھر کے اندر اور دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امان میں ہوگا۔ تو یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ جب ابو سفیان نے اس لشکر عظیم کو دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ مقابلہ کرنے کی کوئی راہ باقی نہیں ہے۔ اس نے عباس کی طرف رک کر کے کہا کہ اے جناب عباس، آپ کے بھتیجے کی سلطنت بہت بڑی ہو گئی۔ جناب عباس نے کہا وائے ہو تجھ پر، یہ سلطنت نہیں یہ نبوت ہے۔
اس کے بعد عباس نے اس سے کہا، جناب عباس نے اس سے کہا کہ اب تو تیزی سے مکہ والوں کے پاس جا اور انہیں لشکر اسلام کے مقابلے سے ڈرا، انہیں بتا کہ کس طرح سے بڑا لشکر آ رہا ہے۔ ابو سفیان مسجد الحرام میں جا کر پکار کر کہا، اے جمعیت قریش، محمد ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں، تم میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، جو شخص مسجد الحرام میں چلا جائے وہ بھی امان میں ہے، اور جو شخص اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امان میں ہے۔ اس کے بعد اس نے چیخ کر کہا، اے جمعیت قریش، اسلام قبول کر لو تاکہ سالم رہو اور بچ جاؤ۔ اس کی بیوی ہندہ نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور چیخ کر کہا، اس بڈھے احمق کو قتل کر دو۔ ابو سفیان نے کہا، میری داڑھی چھوڑ دے، خدا کی قسم اگر تو اسلام نہ لائی تو تو بھی قتل ہو جائے گی، جا کر گھر میں بیٹھ جا۔ اس کے بعد پیغمبر لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے اور زوی طوا کے مقام تک پہنچ گئے، وہی بلند مقام جہاں سے مکہ کے مکانات صاف نظر آتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دن یاد آ گیا جب آپ مجبور ہو کر مخفی طور پر مکہ سے باہر نکلے تھے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ اس عظمت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنی پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے کے اوپر رکھ دی اور سجدہ شکر بجا لائے۔ اس کے بعد پیغمبر ہجون میں مکہ کے بلند مقامات میں سے وہ جگہ جہاں جناب خدیجہ کی قبر ہے وہاں اترے، غسل کر کے اسلحہ اور لباس جنگ پہن کر اپنی سواری پر سوار ہوئے، سورہ فتح کی قرات کرتے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور آواز تکبیر بلند کی۔ لشکر اسلام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا تو اس سے سارے دشت و کوہ گونج اٹھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ سے نیچے اترے، بتوں کو توڑنے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب آئے۔ آپ بتوں کو سرنگوں کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی والا تھا۔ کچھ بڑے بڑے بت کعبے کے اوپر نصب تھے جن تک پیغمبر کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ آپ نے امیر المومنین کو حکم دیا کہ آپ کے دوش مبارک پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ جائیں اور بتوں کو زمین پر گرا کر توڑ دیں۔ جناب امیر المومنین نے آپ کے حکم کی اطاعت کی۔ اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کی چابی لے کر دروازہ کھولا، انبیاء کی تصویروں کو جو خانہ کعبہ کے اندر دیوار پر بنی ہوئی تھی محو کر دیا، اور اس سری اور شاندار کامیابی کے بعد پیغمبر نے خانہ کعبہ کے دروازے کے حلقے میں ہاتھ ڈالا، وہاں پر موجود اہل مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اب بتلاؤ تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے بارے میں کیا حکم دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ سے نیکی اور بھلائی کے سوا اور کوئی توقع نہیں رکھتے، آپ ہمارے بزرگوار بھائی اور ہمارے بزرگوار بھائی کے فرزند ہیں، آج آپ برسر اقتدار آ گئے ہیں، ہمیں بخش دیجئے۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے اور مکہ کے لوگ بھی بلند آواز کے ساتھ رونے لگے۔ پیغمبر نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی کہ آج تمہارے اوپر کسی قسم کی سرزنش اور ملامت نہیں ہے، خدا تمہیں بخش دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس طرح آپ نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ پیغمبر نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ آپ کے لشکری کسی سے نہ الجھیں اور بالکل کوئی خون نہ بہایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق صرف 6 افراد کو مستثنیٰ کیا گیا تھا جو بہت ہی بد زبان اور خطرناک لوگ تھے، یہاں تک کہ جب آپ نے یہ سنا کہ لشکر اسلام کے علمدار سعد بن عبادہ نے انتقام کا نعرہ بلند کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج انتقام کا دن ہے، تو پیغمبر نے علی علیہ السلام سے فرمایا، جلدی سے جا کر اس سے علم لے لو اور علم لے کر یہ نعرہ لگاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج عفو و بخشش اور رحمت کا دن ہے۔ اور اس طرح مکہ خون ریزی کے بغیر فتح ہو گیا۔ عفو و رحمت اسلام کی اس کشش نے جس کی یوں اثر ڈالا کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام لانے لگے، مسلمان ہو گئے، اور اس عظیم فتح کی صدا تمام عربستان میں جا پہنچی۔ اسلام کی شہرت ہر جگہ پھیل گئی اور مسلمانوں اور اسلام کے ہر جہت سے داغ بیٹھ گئی۔ بعض تاریخ میں آیا ہے کہ پیغمبر خانہ کعبہ کے دروازے کے پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ، خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس نے آخرکار اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اس نے خود اکیلے ہی تمام گروہوں کو شکست دے دی۔ جان لو کہ ہر مال، ہر امتیاز، ہر وہ خون جس کا تعلق ماضی اور زمانہ جاہلیت سے ہے، سب کے سب میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں، یعنی
اللہ کے رسول فرمانا چاہتے ہیں کہ اب اس خون کے بارے میں جو زمانہ جاہلیت میں بہایا گیا تھا یا جو اموال لوٹے گئے تھے، کوئی بات اب نہیں ہوگی، اور زمانہ جاہلیت کے تمام اعزازات اور امتیازات باطل ہو گئے ہیں، اور اس طرح تمام گزشتہ فائلیں بند ہو گئی ہیں۔ تو عمومی معافی کے فرمان سے حجاز کے لوگ ان کا ماضی ختم ہو گیا اور انہیں اسلام کے سائے میں ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ یہ روایت تفسیر نمونہ کے اندر ذکر کی گئی ہے، جسے میں نے آپ کے سامنے مکمل طور پر ذکر کیا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ فتح مکہ کا واقعہ مکمل طور پر آ جائے۔ اب یہاں پر مختصر طور پر ایک بات کی طرف خالی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس آیت میں، اس سورے کے اندر، اس آیت میں کہ جس میں حکم دیا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ یہ جو لوگ فوج در فوج اسلام لے آئیں گے، بس اے حبیب فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کر، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس کی اور استغفار کر، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہاں پر جو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں تو یہی ہے کہ استغفار کرنے کا حکم تو اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، جب کوئی گناہ کیا تو انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک روایت سے وضاحت کرنا چاہوں گا جو ہمارے استاد نے بیان کی، کہ ایک واقعہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جنہیں قرآن فہمی کا دعویٰ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ قرآن انہیں اچھے طریقے سے آتا ہے، وہ امیر المومنین کے پاس موجود تھے۔ اب ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی طریقہ بتلائیں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ استغفار کر۔ اتنے میں دوسرا شخص آ گیا، کہا کہ اے امیر المومنین، یا علی، میں بہت مفلس ہوں، صحیح طریقے سے مجھے کھانا پینا بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ امیر المومنین نے کہا کہ تو استغفار کر۔ اتنے میں ایک اور شخص آ گیا، کہا کہ یا علی، میری اولاد نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا استغفار کر۔ اب جو لوگ امیر المومنین کے گرد بیٹھے ہیں سب وہ دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کے لیے کا پوچھا کہ گناہ ہے کیا ہے تو استغفار کر کہا، مال کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کیا تو استغفار کہا، یہاں تک کہ اولاد کے حوالے سے کسی نے پریشانی کا کہا تو استغفار کیا۔ تو آپ ہر چیز کا جواز استغفار سے دے رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور شخص آ گیا، کہا یا علی، میں نے بڑی مشقت سے ایک باغ لگایا تھا، وہ باغ تیار ہو گیا تھا، لیکن یا علی ایک ایسی آندھی آئی کہ وہ باغ جھلس گیا، ختم ہو گیا۔ کہا استغفار کر۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ اس سے پہلے کہ وہ جاتا، مدینہ کے قریب کے گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس شکایت لے کر آئیں، اتنی محنت سے ہم گاؤں والوں نے ایک نہر کھودی تھی اور نہر کھود کر گاؤں تک لائے تھے، وہ خشک ہو گئی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ استغفار کرو۔ اب سب چلے گئے، تو جو امیر المومنین کے پاس بیٹھے ہوئے اصحاب تھے وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ کیا ماجرا ہے؟ جس نے گناہ کا تذکرہ کیا آپ نے کہا استغفار کرو، جس نے مال کا تذکرہ کیا کہ مال کا مسئلہ ہے آپ نے کہا استغفار کرو، جس نے اپنے اولاد نہ ہونے کا تذکرہ کیا آپ نے کہا استغفار کرو، جس نے باغ کے اجڑ جانے کا تذکرہ کیا آپ نے کہا استغفار کرو، جس نے نہر کے خشک ہو جانے کا تذکرہ کیا آپ نے کہا استغفار کرو۔ جب امیر المومنین نے سنا تو ایک مرتبہ کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خدا تعالیٰ سورہ نوح میں یہ ارشاد فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو وہ بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بعد مزید آگے فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور استغفار کرو تمہیں اللہ تعالیٰ مال دے گا، اور فرمایا وَبَنِينَ، استغفار کرو وہ تمہیں اولاد دے گا،
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور استغفار کرو وہ تمہیں باغ دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور استغفار کرو تمہیں نہریں دے گا۔ تو حضرت امیر المومنین نے سورہ نوح کی یہ دونوں آیتیں پڑھی، اور آیتیں پڑھنے کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ خود قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی ضمانت دی گئی ہے استغفار کے اندر۔ یعنی اگر کوئی استغفار کرتا ہے، یعنی اگر کسی کے گناہ ہے تو وہ استغفار کرے، اگر کسی کو مالی پریشانی ہے تو وہ استغفار کرے، اگر کسی کو اولاد کی پریشانی ہے تو وہ استغفار کرے، اگر کسی کو کوئی نہر کے حوالے سے، باغ کے حوالے سے مسئلہ ہے تو وہ استغفار کرے۔ تو گویا کہ امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ انسان کی ایک طرح سے ہر پریشانی کا جو مسئلہ ہے وہ چھپا ہوا ہے استغفار کے اندر، وہ استغفار کرے۔ تو گویا استغفار فقط گناہ کے مقابلے پر نہیں ہے۔ استغفار کے معنی کیا ہے؟ استغفار کے معنی ہے مغفرت کی دعا، مالک معاف کر دے، مالک بخش دے۔ لیکن وہاں پر یہ معنی پوشیدہ ہیں، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ تو استغفار صرف گناہ کے مقابلے پر نہیں ہوتا، استغفار ایک مکمل مستقل عبادت ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہاں پر جو حکم دیا گیا سورہ والنصر کے اندر، اور اسی طریقے سے وہ روایات کے جس میں ائمہ علیہ السلام سے دعائیں منسوب ہیں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی دعائیں، خود صحیفہ سجادیہ کہ جس میں دعاؤں کا جو پورا مجموعہ ہے استغفار سے بھری ہوئی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ ہستیاں معصوم تھیں تو استغفار کیوں کرتی تھیں؟ تو سمجھ میں آیا کہ استغفار فقط گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہوتا، بلکہ استغفار ایک مکمل عبادت ہے۔ جو نعمت چاہے انسان چاہتا ہے، اگر کوئی نعمت چاہتا ہے تو نعمت حاصل کرنے کے لیے بھی استغفار انسان کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے حبیب آپ کو اتنی نعمتیں دی گئیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ کے پاس یہ فتح و کامیابی آ جائے، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ اسلام کی طرف داخل ہو رہے ہیں، فسبح، تو اس نعمت کے بدلے میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اس نعمت کے بدلے میں استغفار کرو۔ تو استغفار فقط گناہ کے بدلے میں نہیں ہوتا، بلکہ استغفار حقیقت میں نعمت کے بدلے میں بھی کیا جاتا ہے۔ بس اللہ کے رسول استغفار جو کر رہے ہیں وہ عصمت ہوتے ہوئے استغفار کر رہے ہیں، حقیقت میں نعمت کے شکرانے کے طور پر۔ اور نہیں معلوم کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کے استغفار کے صدقے میں ہمیں یعنی امت والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اپنی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بار الہ جو مرحومین ہمارے اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مومنین کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمیں ان افراد میں سے شمار فرما جنہیں تو نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی، رحمت اللہ، انور علی، ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بنت عبد الحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بھائی، غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی، اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی،
حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بائی فاضل، رقیہ بائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بائی رجب علی امیری، محمد رضا مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، رقیہ بائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بائی نظر علی، زیرہ بائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بائی بھیم جی، غلام علی پیر بائی، عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیروانو پیر بائی، اول بائی زوجہ پیر بائی، زیرہ بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بائی بنت سلیمان، شہبانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملیہ کے مرحومین، فاطمہ بائی بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بائی بنت غلام حسین، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی حیمانی، گل بانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین بہادر علی بھجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سریہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شیربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولدینہ، شیربانو علی محمد، سکینہ بھائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین محمد حسین، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ زہرا بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بھائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عزام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔